الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر فلاح پاؤ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی بزم کے تعلق سے یہ 4 مصرے کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شہر دوسرا پر چھوڑ دیں گے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شہر دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شہر دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو ہے کون؟ اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ اور کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر۔ کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے۔ معزز ناظرین اکرام اور سامعین نظام اور مسند رسول پر جلوہ فروز علماء ذوی الاحترام، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، پہلی حاضری ہے میری۔ حالانکہ 1 سال قبل سے جناب شاہد بھائی تاریخ کا تقاضا کر رہے تھے، حواسہ 4 بار آنا ہوا، لیکن سڈنی پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا۔ آنے کے بعد یہاں کے نوجوانوں سے جب ملاقات کی تو بڑی مسرت اور خوشی ہوئی مجھے کہ ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان میں نے یہاں دیکھے کہ دینی جذبہ بہت رکھتے ہیں، سنیت کا درد ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر خوشی اب ہوئی کہ جب میں نے جلسے میں دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد اور پھر اس تعداد میں بزرگوں کا ساتھ۔ میں اپنے جلسوں میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس قوم میں نوجوانوں کا جوش اور بزرگوں کا ہوش
وہ دونوں یکجا ہو جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ یہاں بزرگ بھی تشریف فرمائے ہمارے، ان کی سرپرستی حاصل ہے، نوجوان بھی ہے اور کام کرنے والے نوجوان ہیں۔ ہمارے ناظرین نے جس بات کی گزارش کی میں انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کروں گا، اس لیے کہ جلسہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کے لیے منعقد نہیں کیا گیا جو ناظرین صاحب نے کہا ہے، اور میرا اپنا مزاج ہے کہ میں عنوان پہ بولتا ہوں، مقصد پہ بولتا ہوں۔ مقصد سے ہٹ کر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں آپ کا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ جب کوئی مجھ سے تعریف لیتا ہے تو میں سب سے پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ جلسہ کیا عنوان کیا ہے، جلسہ آپ کس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں؟ یہی سوال میں نے جناب شاہد بھائی سے کیا تو انہوں نے کہا کہ جلسے کا عنوان توحید اور شرک ہے، آپ کو سمجھانا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اب چونکہ عنوان یہ متعین ہے پہلے سے اور پھر سننے والے سامعین یہ سننا چاہتے ہیں تو اس میں پھر بیچ میں کچھ اور لے آنا تو یہ ایسا ہے کہ جلسے کو وقت بڑھانا ہے، طوالت دینا ہے، لیکن بہرحال میں ان کی خواہش کا احترام کروں گا اور اس پر چند باتیں میں جلسے کے اختتام پر بولوں گا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ہمارے ارشاد بھائی محترم نے اعلان کیا کہ سوالات اور نشست رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ابھرے کسی بھی دینی مسئلے کے تعلق سے تو آپ خدا کے بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر کاغذ پر لکھ کر تحریر کر کر مجھ تک پہنچا دے تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے، کیونکہ آج اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اسی لفظ کا استعمال کر کے اور کثرت کے ساتھ اس لفظ کو بول بول کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم توحید پر ہیں، توحید کے ہم ماننے والے ہیں، توحید کی ہم تبلیغ کرنے والے ہیں، اور ہمارے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں بالخصوص بریلوی مکتب فکر میں نام بھی لے لیتا ہوں، یہ حضرات جو ہے شرک میں مبتلا ہے، توحید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو حضرات نیٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا میری سیڈیاں دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا کہ آج کل میرا موضوع توحید اور شرکی بنا ہوا ہے، اب میں تو یہ تک دعویٰ کرتا ہوں کہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے وہ خود شرک میں مبتلا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید کی تعریف سمجھے کہ توحید کے معنی کیا ہے۔ توحید کے اگر ایک لفظ میں معنی بیان کیے جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنا، معبود حقیقی اللہ کو جاننا، متصرف بالذات اللہ کو سمجھنا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید۔ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ پروردگار عالم کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا بچہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، فرما دیجئے محبوب کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس سے مشابہت نہیں دی جا سکتی۔ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ کلام فرماتا ہے لیکن زبان سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کی التجائیں دعاؤں کو سنتا ہے لیکن کان سے پاک ہے، وہ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے لیکن پیروں سے ہاتھوں سے مدد کرنے سے پاک ہے۔ یہ تمام عقائد کے مجموعے کا نام ہے عقیدہ توحید، اور اس کی ضد ہوتی ہے شرک۔ ممکن ہے کہ میرے حضرات جو ساتھی ہیں میں نے دیکھا راستے میں ان کا جوش تو شاید نعرے وارے لگانے کا موقع نہ ملے ان لوگوں کو۔ میری تقریر ایسی سنجیدہ ہوتی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جذبات میں لانا میرا مقصد نہیں ہوتا۔ تقریر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھی جائے، دماغ میں بٹھائی جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے، یہ اصل تقریر کا مقصد۔ جوش میں نعرے لگا دیے، ہوش میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا بولے مولانا نے، بہت اچھا بولے، کیا بولے پتہ نہیں لیکن بولے بہت اچھا،
तो वो तकरीर मैं समझता हूँ जाय हो गई। तो तौहीद आपने समझ लिया कि तौहीद जिस पर हमारा ईमान है वो ये है कि अल्लाह को माबूद हकीकी जानना, एक जानना, यकता समझना, हमेशा से है, हमेशा जानना, गैर हादिस समझना। गैर हादिस मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था फिर वजूद हुआ और अब है फिर नहीं होगा, इसका मतलब होता है गैर हादिस होना। और अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं सब हादिस है, पहले नहीं थी फिर वजूद में आई फिर फना हो जाएगी। हर चीज को फना है सिवाय रब्बुल इज्जत की जात। ये है इस नजरिए और अकीदे के मानने का मतलब है तौहीद। और इसकी जिद आती है शिर्क, इसका बरक्स होता है शिर्क। शिर्क ये कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, इस मायने में कि ये समझना कि जितनी ताकत और कुव्वत अल्लाह को है फला को भी है, फला जो है अल्लाह का बेटा है। जैसा कि कुछ कौमें गुमराह हो गई, ईसाई नसारा गुमराह हुए, उन्होंने माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा जाना। यहूदी गुमराह हो गए कि उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा को बेटा समझ लिया। मुशरिकान मक्का गुमराह हो गए कि उन्होंने फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार दिया। उन्होंने इस तरह शिर्क में मुब्तला हो गए। तो किसी को यह समझना कि ये अल्लाह से इसका ये ताल्लुक है कि ये अल्लाह की जिन्स है, ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह की बेटियां हैं, ये मानना शिर्क है। या ये अकीदा रखना कि जितनी ताकत और कुव्वत अल्लाह को है इतनी फला बंदे को भी है, फला शख्स को भी है, ये भी शिर्क है। या ये अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फला बंदे की मदद के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह का कोई ये बंदा माविन मददगार ना बने अल्लाह पत्ता भी नहीं हिला सकता, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। ये तसव्वुर रखना, ये मानना शिर्क है। और शिर्क क्या है? कुरान अज़ीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क अपने आप पर जुल्म अजीम करना है, सबसे बड़ा गुनाह है। और एक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया जाता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं महबूब अपने उम्मतियों से कह दीजिए, अपने मानने वालों को बता दीजिए कि अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ फरमा देगा, अल्लाह चाहे तो हर खताओं को दरगुजर कर दे, मगर शिर्क वो गुनाह अजीम है कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। यह है शिर्क। अब शिर्क और तौहीद आपने समझ लिया। अब आइए असल गुफ्तगू। इल्जाम है कि अहले सुन्नत वल जमात शिर्क में मुब्तला है। और शिर्क क्या है? वो कहते शिर्क ये है कि तुम अंबिया इकराम से भी मदद मांगते हो, औलिया से भी मदद मांगते हो, पीरों से भी मदद मांगते हो, सालिहीन से भी मदद मांगते हो, फरिश्तों को भी मददगार समझते हो, और अंबिया और वलियों को तुम वसीला करार देते हो, शफी ठहराते हो। और ये ऐसा शिर्क है कि जो मुशरिकाने मक्का ने भी किया कि उन्होंने अपने बुतों को अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का वसीला समझा, बुतों को अल्लाह की बारगाह में ले जाने का शफात करने वाला जाना। तो जो काम मुशरिकों ने किया मक्का के, वही काम तुम वलियों के साथ करते हो। यह है इतराज, और यही मौजू है आज की तकरीर का। तो इसके जवाब में मैं 3 बातें अर्ज करना चाहता हूं, और तीनों बातें इंशाअल्लाह कुरान की दलील की रोशनी में होंगी। आपने बारहा सुना होगा, तुम बुजुर्गों से वसीला मांगते हो, शिर्क करते हो। तुम फला वली के पास गए, कहा कि बेटा दे दो, शिर्क कर लिया। तुम नबी की बारगाह में गए, कहा कि मुफलिस हो, परेशान हाल हो, मुसीबत दूर कर दो, मालो दौलत दे दो, तुमने मांगा उनसे, शिर्क कर लिया। वसीला मानना शिर्क। किसी को शफात का जरिया मानना कि अल्लाह की बारगाह में शफात कर देगा, शिर्क। ये इल्जाम है, ये एतराज है। पहला जवाब मेरा ये है कि मुशरिकाने मक्का की जो आपने दलील दी कि मुशरिकाने मक्का बुतों से मांगते थे, आप वलियों से मांगते, उनमें और उनमें आप में फर्क नहीं। जब मैं आया तो एक बच्चे ने मुझे एक एतराज भी सुनाया, किसी मौलवी साहब का, नाम तो याद नहीं रहा। उन्होंने कहा, वो अपने वाज में कहते हैं कि हिंदू लोग जाके मंदिर में फूल चढ़ाते हैं मूर्तियों पे, तुम दरगाह पे जाके फूल चढ़ाते हो, चादरें चढ़ाते हो, तुम्हारा काम उनका काम बराबर है।
تم فاتحہ کے لیے کھانا سامنے رکھ دیتے ہو، وہ پرساد رکھ دیتے ہو، تو تمہاری اور ان کی مشابہت ہے، تم مشرک ہو، شرک میں مبتلا ہو۔ میں نے کہا اگر مشابہتی کا نام شرک ہے تو بھائی پھر بہت سارے شرک ہے جو آپ بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب وہ سنیے کیا، وہ تیرتھ کو جاتے ہیں، آپ حج کو جاتے ہیں، وہ گنگا کا پانی مقدس سمجھ کے پیتے ہیں، آپ زمزم پیتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبہ بھی پتھر ہے، وہ بت کا طواف کرتے ہیں، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، تو یہ سب بند کر دیجئے۔ بہرحال یہ تو ایک عرفی جواب ہوا، لیکن میں دلائل کی بات کر رہا تھا۔ تو پہلا میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں وسیلے کے تعلق سے کہ وسیلہ شرک نہیں ہے۔ مشرکان مکہ نے جو بتوں کو وسیلہ قرار دیا تو بتوں کو وسیلہ بنانا ان کا شرک نہیں تھا، شرک یہ تھا کہ اللہ نے بتوں کو شفیع قرار نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے بتوں کو شفاعت کرنے والا ٹھہرا لیا۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن عظیم میں آیت الکرسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے؟ جب میں نے بتوں کو اجازت دی نہیں تو تم ان کو شفیع کیوں ٹھہراتے ہو؟ میں نے اجازت ولیوں کی دی، ولیوں کو دی ہے، ان سے ان کو شفیع مانا کرو۔ نبیوں کو میں نے شفاعت کی اجازت دی ہے، ان کو شفیع مانا کرو۔ تو جب ہم نے ولیوں کو شفیع مانا، وسیلہ جانا تو اللہ کے حکم سے جانا، اور انہوں نے بتوں کو مانا تو اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اب یہ تو آپ کہیں گے آپ کے الفاظ لپاسی لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ نہیں میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 16 سورہ طہ آیت نمبر 109، اللہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اللہ فرماتا ہے اور حشر کے دن کسی کی شفاعت کسی کے لیے نفع نہ دیں گی۔ حشر کے دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہ دیں گی سوائے اس شخص کی شفاعت کے جس کو رحمان نے اجازت دے دی۔ اب تم بتاؤ کہ رسول اللہ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی کو اجازت نہیں ہے شفاعت کرنے کی؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ارے رسول کو تو ایسی شفاعت کی اجازت دی کہ اللہ کے نبی فرماتے شفاعتی امتی لأہل القبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے، چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو تو میرے اولیاء دیکھ لیں، میں تو بڑے گناہگاروں کے لیے ہوں۔ کچھ حدیثیں میں پڑھ کے سناؤں گا، کچھ زبانی سنا رہا ہوں، اگر ہر حدیث پڑھ کے سناؤں متن کے ساتھ سند کے ساتھ تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی منبر رسول پر آئے، فرمایا شفاعتی لأہل قبائل من امتی۔ جو الفاظ میں نے پہلے پڑھے وہ دوسری حدیث کے الفاظ، شفاعتی لأہل القبائل من امتی، میری شفاعت بڑے گناہگاروں کے لیے ہے جو میری امت کے ہیں۔ اچھا قبائل فرمایا جمع کے سیگے کے ساتھ ہے، کبیر نہیں ہے، واحد کا سیگا نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں۔ قبائل بڑے بڑے گناہگار۔ ابو ذر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ زانی کی بھی شفاعت کریں گے اور چور کی بھی شفاعت کریں گے؟ کیونکہ چوری اور زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، چور کی بھی کروں گا، زانی کی بھی کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائل من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ پھر ابو ذر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ آپ زانی کی بھی شفاعت کریں گے، چور کی بھی شفاعت کریں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں میں زانی کی بھی شفاعت کروں گا، میں چور کی بھی شفاعت کروں گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں پھر بیٹھ گیا، نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگار کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی شفاعت چور کے لیے بھی ہے، زانی کے لیے بھی ہے؟ گویا بار بار کھڑے ہو کر آپ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے اپنی شفاعت کو اتنا عام کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ آپ کی شفاعت کی وسعت کا یہ عالم کہ چور بھی بخشا جائے، زانی بھی بخشا جائے، اتنے بڑے گناہگار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر جلال آتا ہے اور جلال کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر سن، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگار کے لیے ہے، چور کے لیے بھی ہے، زانی کے لیے بھی ہے، اگرچہ تو بار بار کھڑا ہو حتیٰ کہ ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے تب بھی میری شفاعت ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، اور نبی کہہ رہے ہیں مجھے اجازت مل گئی۔
اور پھر قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے محبوب کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو آخرت کے دن اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی اس کی حدیث کی اس آیت کی شرح میں اور اس آیت کی تشریح میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جاؤ، میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہ ہوں گا جب تک میں اس شخص کو بھی جہنم سے نہ نکال دوں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو پہلی بات آپ نے سمجھی، پہلی کیا تھی؟ مشرکوں کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو وسیلہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بت تمہارا وسیلہ ہے، بت تمہاری شفاعت کر سکتے، انہوں نے منمائنے طریقے سے شفاعت کا انہوں نے حقدار اور ٹھیکیدار سمجھ لیا تھا بتوں کو اور معبودوں کو۔ مگر ہم انبیاء اور اولیاء کو جو شفاعت کرنے والا جانتے ہیں، اپنا وسیلہ آخرت اور دنیا میں سمجھتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا فرق، شفاعت سمجھنا ان کا بتوں کو شرک نہیں تھا، وہ پھر وسیلہ جاننے کے بعد بتوں کو پوجتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ ہم جتنی بتوں کی عبادت کریں گے کہ اتنا بڑا وسیلہ ہمارے لیے بنیں گے۔ یہ دوسرا جرم تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، کہاں پر فرمایا؟ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکین نے اپنے معبودوں کو، باطل معبودوں کو پوجتے تھے اور کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم انہیں نہیں پوجتے، الا مگر اس لیے پوچھتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ اللہ تک ہم کو پہنچا دے، یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائے، اس لیے ہم پوجتے ہیں۔ مطلب وہ وسیلہ نہیں مانتے تھے، صرف ساتھ میں پوجتے بھی تھے۔ اور اہل سنت والجماعت کسی نبی کو نہیں پوجتے، کسی ولی کو نہیں پوجتے، کسی پیغمبر کو نہیں پوجتے، کسی صالحین کو نہیں پوجتے۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم رسول اللہ کو بھی نہیں پوجتے، ان کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ تو جب ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے تو پھر غوث پاک کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ غریب نواز کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ تاج الاولیاء کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ہم ان کو شفاعت کرنے والا جانتے ہیں، ان کو معبود نہیں جانتے۔ تو دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل کہ مشرکان مکہ پوجتے تھے وسیلہ بات سمجھ کر، ہم وسیلہ سمجھتے ہیں، پوجتے نہیں۔ اب تیسرا سنیے، انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں بتوں کو وسیلہ بھی جانا مشرکین نے، اور کتنا بڑا جانا؟ کہا کہ یہ وسیلہ ہے، مکہ پوجتے تھے وسیلہ بات سمجھ کر، ہم وسیلہ سمجھتے ہیں، پوجتے نہیں۔ اب تیسرا سنیے، انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں بتوں کو وسیلہ بھی جانا مشرکین نے، اور کتنا بڑا جانا؟ کہا کہ یہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ اکبر وسیلہ اعظم ہے۔ کتنا؟ جتنی طاقت اللہ کو ہے ان کو بھی ہے، یہ بھی اللہ کے ربوبیت میں، الوہیت میں، خدائی صفاتوں میں، خدائی میں یہ برابر کے شریک ہے۔ اللہ کے یہ برابر ہیں، انہوں نے اللہ کے برابر بتوں کو ٹھہرایا، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف وسیلہ نہیں جانتے بلکہ وسیلے کے ساتھ بتوں کو رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم پارہ 19 سورہ شورى آیت 98 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تَاللَّهِ إِن كُنَّ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُصَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قیامت کے دن وہ مشرکین کہیں گے خدا کی قسم، تاللہ خدا کی قسم، اِنَّا كُنَّا لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، بہت بھٹکے ہوئے تھے، بہت بہکے ہوئے تھے۔ کیوں؟ إِذْ نُصَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان بتوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا لیا تھا، رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ وسیلہ جاننے کے ساتھ ساتھ بتوں کو اللہ کے برابر بھی سمجھ لیا، اللہ کا دوست سمجھ لیا، اور ایسا دوست کہ اللہ ان کے وسیلے کو رد نہیں کر سکتا، ان کی شفاعت کو رد نہیں کر سکتا، ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔ اور قرآن نے کہا کہ انہوں نے رب العالمین کے برابر جان لیا، اور اس کی خدائی
قوتوں میں طاقتوں میں شریک ٹھہرایا. کہا یہ رب العالمین کے برابر ہے, جیسے یہ خالق ہے ویسے یہ خالق ہے, جیسے وہ پیدا کرتا ہے ویسے یہ پیدا کرتے ہیں, جیسے وہ مارتا ہے ویسے یہ مارتے ہیں. گویا یہ رب العالمین کے برابر طاقت و قوت رکھتے ہیں. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ رسول اللہ کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ شرک ختم. شرک تب ہوتا ہے, شرک بنا شرکت سے, اور شرکت ہوتی ہے برابر کی 50-50% کی پارٹنرشپ, اس کو اردو میں بولتے ہیں شرکت. اور شرکت سے بنا ہے شرک. جب بات برابری کی ہو تو شرک کہا جاتا ہے. تو جب ہم رسول کو خدا کے نہ برابر سمجھتے ہیں نہ خدا جیسا سمجھتے ہیں بلکہ خدا کا بندہ سمجھتے ہیں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کے بندے ہیں مگر پوری مخلوق کے آقا ہے. تو یہاں سے شرک ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اگر بالفرض چلیے کسی کو میری یہ 3 دلیلوں سے اطمینان نہ ہو تو کہ نہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے لایا, ہم نہیں مطمئن اس سے, تو میں کہوں گا پھر قرآن میں ایک سراہتن آیت ہے, اس کا جواب لے آئیے آپ. اور وہ سراہتن آیت کیا, سری آیت کیا ہے سنیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے. یعنی جن سے بات کی جا رہی ہے, جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ایمان والے ہیں. اب پہلا مخاطب کیا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے کیسے ڈرو؟ نماز مت پڑھو اور کہو اللہ سے ڈرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے تو روزے مت رکھو, کہو اللہ سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ استطاعت دے, مال ہو دولت ہو, حج مت کرو اور کہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. صاحب مال ہو, صاحب نصاب ہو, زکوٰۃ نہ ادا کرو اور کہو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس کو اللہ سے ڈرنا کہیں گے؟ نہیں. اللہ سے ڈرنے کے معنی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو, روزے جب کی فرضیت کا جب وقت آ جائے, روزے آ جائے رمضان المبارک کے تو روزے بھی رکھو. حج کی استطاعت اللہ دے تو حج کر لو, زکوٰۃ کی استطاعت بخشے تو زکوٰۃ ادا کر دو. تو سارے اعمال کے مجموعے کا نام اطاعت اللہ کی اطاعت, اطاعت خداوندی. اور یہ ہوا اللہ سے ڈرنا. تو اللہ نے پہلا حکم فرمایا اے ایمان والو, خطاب ایمان والوں سے کیا اور کہا اللہ سے ڈرو, نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, سارے نیک اعمال صالح اعمال پر تم عمل پیرا ہو جاؤ. اور جب ان سارے اعمال پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اب یہ مت سوچو کہ نجات مل جائیں گی. یہ تکیہ کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ ہو گیا اب جنت مل جائیں گی. کیوں؟ ایک تھا جس نے نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑی تھی, ایک تھا جس نے اللہ کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کی تھی, اس نے اتنے سجدے کیے کہ سجدے روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک جگہ, ایک انچ بھی جگہ نہ بچے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. علماء فرماتے 90 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی مگر عبادت منہ پر مار دی گئی. کیوں؟ اس نے نیکوں کا ساتھ نہیں دیا, نیکوں کے ساتھ نہیں ہوا, صالحین کے ساتھ نہیں ہوا. صالحین کون تھے؟ فرشتے. فرشتوں کی اطاعت نہیں کی, فرشتوں کی پیروی نہیں کی, ابلیس ہو گیا, شیطان ہو گیا, مردود ہو گیا. تو اللہ بتا رہا ہے اے میرے بندو, عمل قابل نجات نہیں ہو سکتے, عمل مردود ہو سکتے ہیں, بارگاہ الہی سے دھتکارا جایا جا سکتا ہے. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو, عمل کی حفاظت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ ڈھونڈو. اور جب وسیلہ ڈھونڈ لو گے, کسی کو پکڑ لو گے, کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے, بھٹکو گے نہیں. تو یہ وسیلے کی سری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو. اگر وسیلہ شرک ہوتا تو یہ عجیب شرک ہے جس کا حکم اللہ ہی تعالیٰ دے رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب آئیے ایک بات, یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے, اور اعتراض یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کہیں گے آپ کو بعد میں, وسیلے سے مراد نبی نہیں ہے, وسیلے سے مراد اولیاء نہیں ہے, وسیلے سے مراد پیر و مرشد نہیں ہے,
वसीले से मुराद सालिहीन नहीं है। तो वसीले से मुराद कौन है? तो कहेंगे वसीले से मुराद आमाल है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदकात है, नेक अमाल है वसीला। अल्लाह ने कहा वसीला तलाश करो, मतलब नमाज पढ़ो, उसको वसीला बनाओ। ये थोड़ी कहा कि वली को बनाओ, कहाँ है वली को बनाओ? तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप ये तय कर लीजिए कि गैरुल्लाह का वसीला शिर्क है या नहीं, पहले इस पे आप कमिटमेंट कर लीजिए। क्योंकि आप बोलते हैं अपनी किताबों में लिखते हैं कि गैरुल्लाह का वसीला ही शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी का वसीला पकड़ना ही शिर्क है। पहले तय कर लीजिए कि गैरुल्लाह का वसीला शिर्क है या नहीं है। तो ये कहेंगे नहीं है, तो मैं इनकी किताबें खोल के दिखाऊंगी इनके अब्बा हुजूरों ने क्या क्या लिखा है। जगह जगह लिखा है, तक़वातुल ईमान से लेकर हर छोटी बड़ी किताब में लिखा है कि गैरों का वसीला लेने वाला, किसी वली को शफी जानने वाला, अमाल का वसीला लेने वाला, किसी बुजुर्ग को शफाअत का हकदार समझने वाला, किसी और को वसीला और शफी करार देने वाला शिर्क में अबू जहल के बराबर है, माज़अल्लाह। तो पहले तय कर लो। तो कहेंगे ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, उलमा ने लिखा, तो गैरुल्लाह का वसीला शिर्क है, अल्लाह के अलावा वसीला नहीं। हालांकि अल्लाह का वसीला नहीं लिया जा सकता, तो वसीला अमाल से लो। फिर दलील भी लाएंगे। दलील क्या सुनाएंगे? कुरान से सुनाएंगे। कुरान ये भी पढ़ते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कुरान आप ही पढ़ते हैं। तो कुरान क्या सुनाएंगे? कुरान सुनाएंगे। देखो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, साबरीन के साथ है। तो अल्लाह ने वसीला करार दिया ना नमाज को और सब्र को। तो मैं कहूंगा जब ये बात तय हो गई कि गैरुल्लाह का वसीला शिर्क है, तो ये जो आप नमाज पढ़ते हैं ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? समझ में आ रही है बात? नमाज किस चीज का नाम है? मस्जिद में गया, तकबीर तहरीमा जब तक ना कहो नमाज में दाखिल ही नहीं होता बंदा। तकबीर तहरीमा क्या है? नियत करके कि नमाज में पढ़ रहा हूं, दिल में इरादा करके अल्लाह अकबर बोल के कानों तक हाथ उठाना और फिर हाथ बांधना। अब नमाज में आप दाखिल हो गए, अल्लाह अकबर का हाथ बांध दिया, नमाज शुरू हो गई। रुकू किया, नमाज हो रही है। सजदा किया, नमाज हो रही है। कायदे में बैठे, नमाज हो रही है। क़याम कर रहे, नमाज हो रही है। सलाम फिर रहे, नमाज हो रही है। अरकान के मजमुए का नाम नमाज है। वो अरकान जो रसूलुल्लाह ने करके बताए, सहाबा ने किए, सहाबा से ताबईन ने देख कर किए, तबे ताबईन ने किए, उन सब से लेते हुए हम तक ये अरकान पहुंचे, हमने देखा। और जब इन अरकानों को अदा कर लिया तो कहा नमाज हो गई। तो नमाज चंद अरकानों के, चंद हरकतों सकलात के मजमुए का नाम नमाज है। और अल्लाह फरमा रहा है आपके कहने के मुताबिक नमाज से मदद चाहो। तो ये बताओ जो तुम नमाज पढ़ रहे ये तो वसीला हो सकते हैं, रसूलुल्लाह नहीं हो सकते। तुम्हारे ये नाकिस अरकान, तुम्हारे ये कमजोर अरकान, ये वसीला बन सकते। और फिर ये जो वसीला बन रहे हैं, जो रुकू किया ये वसीला, ये नमाज का हिस्सा, सजदा किया ये वसीला, ये नमाज का हिस्सा। तो ये तुम्हारा सजदा करना, ये रुकू करना, ये कायदे में बैठना, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह? तो ये गैरुल्लाह है। तो मालूम हो गया कि गैरुल्लाह का वसीला शिर्क नहीं है। अलबत्ता शिर्क तब है कि उसका वसीला लिया जाए जिसकी इजाजत अल्लाह ने न दी। समझ में आ गई? मैं इस पे चीज सुनाता हूं आपको, अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हुजूर सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शागिर्द और खलीफा थे जिनका नाम है हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मदीना मुनव्वरा में आला हजरत की जिंदगी में आप तशरीफ ले गए। मदीने में विसाल हुआ, जन्नतुल बकी शरीफ में आपकी मज़ार अक़दस है। और उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत क़ुतब मदीना के नाम से उनको याद करते हैं। वक्त के वली कामिल थे। उनके ज़माने में जब नजदी हुकूमत आई, तुर्की हुकूमत ख़त्म हुई, नजदी हुकूमत काबिज हुई, तो चूंकि वो सुन्नी थे, सही अकीदा थे, आला हज़रत के मुर्शिद खलीफा थे, शागिर्द थे, नजदियों ने परेशान किया। और एक मरतबा फिर एक नजदी से उनका मुनाजरा हुआ। मुनाजरे का मौजू वसीला। नजदी मुनाजिर ने कहा कि वसीला पकड़ना हराम है, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, अल्लाह साहब सुनते हैं और देते हैं, वसीला पकड़ना शिर्क। तो हज़रत ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की ये आयत पढ़ के सुनाई। दलील में फरमाया कि अल्लाह ताला तो कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो फिर वसीला कैसे शिर्क हो सकता है जब वो खुद हुक्म दे रहा है? तो नजदी मनाजिर और मौलवी साहब ने कहा कि जनाब कुरान ने दूसरी जगह कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन।
ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں وسیلے سے مراد صبر ہے اور نماز ہے. کیا ہے وسیلے سے مراد؟ صبر اور نماز. تو حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مولوی سے، کہا مولوی صاحب یہ بتائیے جو آپ نماز پڑھتے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم قبول ہے یا نہیں، بس پڑھتے ہیں، اللہ جانتا ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. گمان ہے، امید ہے کہ وہ قبول کر لے، لیکن ہمیں کچھ پتہ تھوڑی ہے، کنفرم تھوڑی ہے کہ صاحب وہ قبول ہوتی ہے. کا مطلب آپ کو شبہ ہے کہ نماز قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی؟ کہا ہاں بالکل ایسی. اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ کہا رسول اللہ تو قبول ہے. کہا جب رسول بارگاہ رب العزت میں مقبول ہے، قبول ہے، تو ان کا وسیلہ شرک بولتا ہے اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کو وسیلہ بناتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ تو ان کا پورا مذہب ہی ڈاؤٹ فل ہے. کبھی کچھ چیز بدعت ہو جاتی ہے، کبھی وہی چیز ان کی سنت بن جاتی ہے. اور ان کو ہر بدعت بریلیوں کی نظر آتی ہے، اپنی بدعتیں نظر نہیں آتی. نیٹ پر میں نے چیلنج کیا تھا، آج تقریباً 2.5 سال ہو گئے، کسی مائی کے لال نے جواب نہیں دیا. اگر یہاں کے غیر مقلدین سن رہے ہو سنجیدگی کے ساتھ، میں کوئی جھگڑنے نہیں آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا ہوں. دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. آپ ہماری بے شمار بدعتیں بتاتے ہیں. ابھی ایک بچے نے سوال کیا، آپ لوگوں کو میں سوال جواب کا بھی موقع دوں گا. کہا کہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نماز سے پہلے صلاۃ پڑھی جاتی ہے یہ بدعت ہے، یہ پہلے نہیں تھی. میں نے کہا اس کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے. سعودی عرب میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، کس حدیث میں دکھا دو 1 لاکھ روپے لے. کہاں پر؟ ہمارے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سعودیہ کی. حجاج اکرام بیٹھے ان سے پوچھئے تہجد کی اذان ہوتی ہے، مجھے بتائیے کس حدیث میں آیا؟ دور رسالت میں کیا تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ دور ابو بکر صدیق میں تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ دور فاروق اعظم میں تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ دور عثمان غنی میں؟ دور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ میں؟ کس دور میں تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجتہدین تمہاری حکومت آنے تک اس سے پہلے کس دور میں ہوتی تھی؟ تہجد کی اذان بتاؤ اور 1 لاکھ روپیہ مجھ سے انعام لے جاؤ. اپنی بدعتوں کی کوئی فکر نہیں، ساری ہماری بدعتیں نکلی. تو پیارے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ. یہ حدیث بخاری میں ہے کیا؟ 100 سوال نیٹ پہ ڈالے کہ یہ بخاری میں کہ آج تک کوئی سب کو بخار آیا ہوا ہے. ایک جواب دینے کے لیے تیار، ایک ہی جواب ہے. بریلی مجھور ہوتے ہیں. ابھی ہم نے گالی بکی، بتا دے بھائی کہاں گالی بکی. ہم تو سنجیدگی کے ساتھ سوال پوچھ رہے. تم اتنے سوال پوچھتے ہو، چادر چڑھانا کہاں ہے؟ جواب ہم دیتے ہیں. تم پوچھتے ہو فاتحہ دینا کہاں ہے؟ جواب ہم دیتے ہیں. تم پوچھتے ہو میلاد منانا کہاں ہے؟ جواب ہم دیتے ہیں. ابے تم جب سے پیدا ہوئے تب سے سوال کر رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں. ہم نے ایک پوچھا اور ٹیڑھا منہ ہو گیا. عجیب مذہب ہے یار. تو تم پوچھتے کیوں ہم سے؟ اس لیے پوچھتے ہو تم بھی جانتے ہو کہ علم صرف بریلی کے شہنشاہ کے پاس ہے اور اس کے غلاموں کے پاس ہے. جواب دے ہی نہیں سکتے. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. فاروق بھائی بابا تو کہا جاتا ہے بریلی جاہل ہوتے. ابے تو پوچھتا کیوں ہے؟ ہر آدمی پڑھے لکھی تھی تو پوچھتا ہے. تیرا پوچھنا دلیل ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ. واہ واہ واہ. ہم بریلی والے ہیں، علم والے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے. اب چلیے وسیلے پہ بات، پھر میں عنوان پہ آ جاؤں. میں تھوڑا سا ٹیکس ہٹ گیا تھا. اب وسیلے پہ ایک آیت دلیل میں لاتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. یہ دلیل ہے، ان کی بہت بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ بھی نہیں ان کے ہمارے اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ ایک بات یاد رکھ رہے ہیں، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، یہ منع ہے. کچھ عورتیں ہماری ماں بہنیں بول جاتی اللہ میاں نے ایسا کر دیا، اللہ میاں نے فرمایا، اللہ میاں نے بولا. اللہ میاں کہنا جائز نہیں ہے، بچے اس سے. کفر اور شرک نہیں ہے لیکن منع ہے، ادب کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ بولے، اللہ جل جلالہ بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولے. یا اتنا ہارڈ لفظ نہیں آتا تو اللہ پاک کہہ دے، مگر اللہ میاں نہ کہے، اللہ صاحب نہ کہے. یہ 2 لفظوں سے بچے. ان کے یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب آپ وسیلہ پکڑتے ہیں ولیوں کا،
कहते हैं कि फला वली अल्लाह तक हमें पहुंचा देंगे, फला वली अल्लाह से मांग कर दे देंगे। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है नहानो अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता है बंदे बंदे मैं तेरी शहरग से ज्यादा करीब हूं, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूं। ये बहुत संजीदगी से सुने, ये सबसे बड़ा दलील है, इसके बाद फिर इनकी दलीलें खत्म हो जाती है, बस इतनी हद है इनकी। अल्लाह तुम्हारी शहरद से ज्यादा करीब है, तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। तो जब अल्लाह करीब है, अल्लाह सुनता है, देता है, तो फिर वसीला क्यों बनाते हो? अब इसका जवाब सुन लीजिए। पहला जवाब तो ये है, कुरान ने कहा अल्लाह करीब है, ये कहा कि बंदा मुझसे करीब है। वाह, जुमले पे गौर करें। अल्लाह ने फरमाया मैं करीब हूं बंदे से, कुरान में ये कहा कि बंदा मुझसे करीब है। अल्लाह का करीब होना और होता है, बंदे का करीब होना और होता है, फर्क है। अगर अल्लाह हर बंदे से करीब है तो अबू जहल से भी करीब है, उतबा से भी करीब है, अबू लहब से भी करीब है, फिरौन से भी करीब है, नमरूद से भी करीब है। मगर क्या नमरूद अल्लाह के करीब है? क्या फिरौन अल्लाह के करीब है? क्या अबू जहल अल्लाह के करीब है? क्या उतबा और शैबा अल्लाह के करीब है? क्या अबू लहब अल्लाह के करीब है? नहीं। अगर ये अल्लाह के करीब होते तो गुमराह ना होते, ये अल्लाह से दूर थे। अल्लाह अपनी शान उलूहियत के साथ इनसे करीब जरूर था, मगर ये अल्लाह से करीब नहीं थे। क्यों? दरमियान में नबी का वसीला नहीं था, नबी का जरिया नहीं था। उमर आए, नबी का वसीला बनाया, अल्लाह से करीब हो गए। अबू बकर आए, रसूल का वसीला बनाया, अल्लाह से करीब हो गए। उस्मान आए, रसूल का वसीला बनाया, करीब हो गए। तो जो वसीला बनाया जिन्होंने वो करीब हो गए, और जो खुद करीब होने की सोचने लगे गुमराह हो। तो अल्लाह का करीब होना और होता है, बंदे का करीब होना और होगा। चलिए इसकी एक दलील दे देता हूं। मौलाना रूम, कौन सा मदरसा है जहाँ मौलाना रूम की मसनवी नहीं पढ़ाई जाती? मसनवी तो फारसी जबान की जान है। मसनवी शरीफ 8 जिल्दों में मिलती है, 8 दफ्तर। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी इस आयत की तशरीह में वाक़या बयान किया है। इसी आयत की तशरीह में नहानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जौहरी था, उसके बाद एक बड़ा कीमती हीरा था। उसने सोचा कि इस हीरे को बेचना चाहिए, और अब ये हीरा मैं रख के क्या करूंगा, मेरे तो काम करने नहीं, मैं कोई बादशाह और शहंशाह तो हूं नहीं। इस हीरे को बेच देते हैं और इससे जो कीमत आएगी उससे फिर कुछ अपने कारोबार में तरक्की का सोचेंगे। इस हीरे को बेच देते हैं और इससे जो कीमत आएगी उससे फिर कुछ अपने कारोबार में तरक्की का सोचेंगे। फिर ख्याल आया हीरा बड़ा कीमती है, पूरे शहर में ऐसा कोई अमीर है ही नहीं जो इस हीरे को खरीद सके। एक ही है जात जो इस हीरे की कीमत दे सकती है, वो है बादशाह वक्त। मगर राजधानी बहुत दूर थी इसके गांव से, तो इसने कहा चलो राजधानी का सफर करते, बादशाह की खिदमत में पहुंचते हैं, हीरा नजर करेंगे, बादशाह से मोल भाव करेंगे, बादशाह खरीद लेगा। अब ये हीरा लेके जौहरी निकला, इत्तेफाक से चोर को पता चल गया कि हीरा लेके जा रहा है किसी जरिए से। अब इसने कहीं तस्करा कर दिया होगा कि मैं बादशाह क्या जा रहा हूँ, बात फैलते फैलते चोर तक पहुंची। चोर ने कहा यार सफर ही एक ऐसा मौका है कि तन्हा होऊंगा, साथ में हो लो, जब मौका मिलेगा हीरा चुरा लेंगे। साथ में हो लिया जौहरी के, सलाम कलाम हुआ, कहा आप किधर जा रहे? कहा मैं शहर जा रहा हूँ, राजधानी बादशाह के पास। काम है कुछ? कहा मैं भी तो नहीं चल रहा हूँ। चलिए अच्छा है, दोनों साथ में चलेंगे, सफर बड़ा अच्छा जो है गुजर जाएगा। जौहरी को थोड़ा शक हो गया, जान ना पहचान, अचानक आया और साथ में चलने की बात कर रहा है। बहरहाल चलो लेके चलने में क्या है, बस हीरे की हिफाजत करेंगे। अब रास्ता भर सोचता रहा कि हीरे की हिफाजत का क्या करना। अब जब चलते चलते शाम होने लगी तो जौहरी कहता है, जौहरी बहुत होशियार भी था और अक्लमंद भी था। उसने कहा देखो यार सफर बड़ा तवील है, 1 हफ्ते का सफर है, और 1 हफ्ते हम मुसलसल चलेंगे भी, आराम भी करेंगे, लेकिन एक साथ दोनों सो गए तो ऐसा ना हो कि चोर और डाकू आए अब तुम्हारा मेरा दोनों का सामान लूट के लेके चले जाए। तो मेरे जहन में एक तदबीर है, तदबीर यह है कि आधी रात तुम सोना, मैं जागता रहूंगा, पहरा देता रहूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम पहरा देते रहना। तो इसने चोर ने सोचा अरे यार इससे अच्छी क्या तजवीज होगी, जब ये सोएंगा अपनी बारी में तो मैं तो आराम से हीरा लेके निकल जाऊंगा, इसको कुछ मजम्मत भी नहीं करनी पड़ेगी, कोई जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी।
اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جوہری کہتا ہے کہ پہلے تو سو جا، آدھی رات جب ہوں گی تو میں تجھے اٹھاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے سو جاتا ہوں. تھکے ماندے تھے، سفر بڑا کرتے جا رہے تھے، سو گیا. اور جب سویا تو ایسی دین سویا جیسے گھوڑے بیچ کے سونا جس کو بولتے ہیں. تو جوہری عقل مند تھا، اس نے یہ کیا کہ جب اٹھانے کا وقت ہوا تو اس نے کچھ دیر پہلے جب اٹھانا ہے، گہری نیند میں ہے، وہ ہیرا لیا اور اسی کے کپڑے میں ایسے چھپا دیا کہ اس کو خبر بھی نہ ہو. ایسا آدمی نے بڑی احتیاط کے ساتھ ہیرا اس کے کپڑے میں چھپا دیا. پھر اس کو اٹھایا، ارے اٹھو اے میرے دوست اٹھو. بیدار ہوا، کہا میں سوتا ہوں آپ جائیے. کہاں ٹھیک ہے. اب جوہری مست سو گیا، اب یہ ہیرا تلاش کر رہا ہے. اس کی پوٹلی دیکھتا ہے، اس کے کپڑے دیکھتا ہے، اور اپنے کپڑے دیکھنا بھول گیا. اب دھیان ہی نہیں جاتا کہ میرے کپڑے میں ہیرا کہاں سے آئے گا، ہیرا تو جوہری کا ہے. رات بھر بڑا بے چین رہا، ہیرا تلاش کرتا رہا لیکن ہیرا نہیں ملا. پھر صبح جب وقت بیداری کا ہوا، جوہری کو بھی اس نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد سفر آگے ہوا. پھر دوپہر کا وقت، قیلولہ کا وقت آیا تو چور نے کہا، یہ جوہری نے کہا اب تم رات بھر جاگے تھے، اب تم سو جاؤ، تھوڑی دیر سونا پھر میں سو جاؤں گا. پھر چور سویا. سونے کے بعد اس نے ہیرا نکال لیا، دیکھا ہاں محفوظ ہے. پھر اس کے جاگنے کی باری آئی تو پھر اس کے اس میں ڈال دیا. اب سفر چلتا رہا، یہ روز ہیرا تلاش کرتا لیکن ہیرا اس کو ملتا نہیں. اور روز جوہری یہ کرتا کہ جب اپنے سونے کی باری آتی تو اس کے کپڑے میں چھپا دیتا. اب یہ 7 دن یہ مسلسل یہ معاملہ چلتا رہا. 7 روز کا سفر کٹا اور یہ دونوں شہر میں داخل ہوئے. پھر جوہری نے ہیرا لے لیا کسی طریقے سے، اور لینے کے بعد اس کے سامنے اس کو ہیرا اچھالنے لگا. کہا کہ میں ہیرا بیچنے آیا ہوں، آپ اب اپنا کام کرو، میں اپنے کام سے جاتا ہوں. اب چور تل ملا گیا. 7 دن میں اس کی کپڑوں کو دیکھتا رہا، ہیرا تو ملنے کی دور کی بات، اس کی بو بھی میں نے محسوس نہیں کی. اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کہتا یار وہ تو ٹھیک ہے، تم بادشاہ کے پاس ہیرا بیچنے جاؤں گے، میں اپنی راہ لوں گا، لیکن اللہ کا واسطہ یہ بتا دو یار، اب میں تم سے نہیں چھپا سکتا، بے چین ہوں. 7 دن سے میں ہیرا ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہیرا نہیں ملا. مگر یہ ہیرا تمہارے پاس ہے تو تم یہ ہیرا رکھتے کہاں تھے؟ تم کیا جادوگر ہو، اس کو غائب کر دیتے تھے؟ تو جوہری نے کہا میاں میں ہیرا رکھتا کہاں تھا معلوم ہے؟ جب تو سو جاتا تھا ہیرا تجھ سے قریب ہوتا تھا لیکن تو ہیرے سے قریب نہیں تھا. واہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مولانا روم اس آیت کی تشریح کر رہے ہیں. تو کہا کہ ہیرا تیرے پاس تھا، تیرے قریب تھا، تیرے جسم سے لگا ہوا تھا، مگر تو اس کے قریب نہیں تھا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے عینی ہی بلا تمثیل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے قریب ہے مگر بندے کا قریب ہونا اور ہے. وہی قریب ہے جو معرفت جانتے ہیں، جو ہیرو کی پرکھ جانتے ہیں. تو گویا یہاں پر جو آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی شرح سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. وہ صاحب اختیار اور قدرت والا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے اپنی شان الوہیت کے ساتھ بندے سے قریب ہے. مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس سے قریب ہو. بندہ قریب کب ہوں گا؟ جب درمیان میں وسیلہ ہو. وسیلے کے بغیر کوئی بندہ اللہ سے قربت حاصل نہیں کر سکتا. اب آئیے میں چند حدیث تلاوت کروں تاکہ بتا دوں کہ وسیلہ پکڑنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ صحابہ کرام کی. آئیے سب سے پہلی حدیث تلاوت کرتے ہیں. میرے ہاتھ میں اس وقت جامع ترمذی ہے. حدیث کی 6 کتابیں جو صحیح ستہ کہلاتی ہیں، 6 مستند حدیث کی کتابیں قرآن کے بعد جو افضل مانی جاتی، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم، تیسرے نمبر پر ابو داؤد، چوتھے نمبر پر ترمذی، 5ویں نمبر پر نسائی اور 6ٹھے نمبر پر ابن ماجہ. یہ 6 احادیث کی کتابیں ہیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل ہے. اس میں ترمذی کا بھی شمار ہوتا ہے سیاستہ میں. چنانچہ ترمذی شریف کی جلد 2 اور حدیث کا نمبر 1504. حضرت امام ترمذی پوری سند بیان کرتے ہیں اور وہ سند صحابی رسول حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. میں سند چھوڑ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ان عثمان ابن حنیف، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، ایک نابینا شخص آئے جو نابینا تھے آنکھوں سے. انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے آنکھیں عطا فرما دے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. صحابی کس کے پاس آ رہے ہیں؟ رسول کے پاس, اور کہہ رہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابی سنو, اگر تم اپنے نابینا ہونے پر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس کے لیے اللہ تمہارے لیے اجر و ثواب عطا فرمائے گا, اس میں اجر ہے. اپنے نابینا ہونے کے لیے تم صبر کر لو. صحابی نے عرض کیا فدعو, اللہ کے نبی آپ دعا ہی کیجیے, میں صبر نہیں کر سکتا. حضرت عثمان ابن حنیف راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کرو کہ اچھی طرح وضو کرو, اور وضو کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یوں دعا کرو, اس طرح دعا کرو کہ اے پروردگار عالم میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ صاحب حدیث کے الفاظ. اور کون کیسے نبی؟ نبی رحمت, جو نبی رحمت والے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہو کہ دوسرا جملہ تعلیم فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمدو. دیکھیں یہاں بھی ایک لفظ آیا یا محمدو, یعنی ندا بھی ہے اس میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی, میں اللہ کے واسطے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری کی جائے. یہ حدیث امام ترمذی نے یہیں تک لکھی, مگر طبرانی میں امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد کے جملے کہ راوی کہتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے وضو فرمایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار عالم میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے اللہ کے نبی میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور رب کے ذریعے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت کو پورا کیا جائے. راوی کہتے وہ دعا ابھی ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اب یہاں پر 3 باتیں سن لیجئے. پہلی بات, اگر وسیلہ مانگنا شرک ہوتا دعا سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکم نہ دیتے, پہلی چیز. دوسری چیز, صحابی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ معاذ اللہ صحابی ہو کر وہ شرک کی بات عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے. رسول اللہ سے کہنا بھی تو شرک ہے ان کے بقول. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا, مگر ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے, رسول کی خدمت میں آتے ہیں, رسول دعا تعلیم فرماتے ہیں, اور پھر جو دعا کے الفاظ اللہ کے نبی نے وہ ارشاد فرمائے اس میں حرف ندا بھی ہے, پکارنا بھی ہے, ندا بھی کرنا ہے, حاجت کا بھی ذکر ہے, اور حاجت کے ساتھ ساتھ وسیلے کا بھی ذکر. واہ. یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440 کے اندر. امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 پر بھی اس حدیث کو روایت کیا. اسی طرح امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے معجم کبیر کے اندر صفحہ نمبر 103 جلد نمبر 1 میں اس کو نقل کیا. امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519 پر اس کو نقل کیا. اب آئیے ایک اور پیاری میں حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی کو وسیلہ بنایا گیا ہے, اور اس صحابی کا عمل ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب خصائص القبریٰ کے اندر حضرت امام قاضی فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کتاب الشفا کے اندر, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ فارسی کتاب مدارج النبوت کے اندر, حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المحب اللدنیہ کے اندر. یہ میں نے 4 کتابوں کے حوالے دی اور الحمدللہ یہاں ٹیبل پہ موجود ہے. اس حدیث کے اندر یہ 4 اور 5 محدثین ایک روایت بیان کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس روایت کے سارے اسناد سارے راوی صحیح ہے, یہ صحیح الاسناد ہے. یہ روایت کہ جنگ بدر یا جنگ احد کا موقع ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, جنگ لڑ رہے ہیں کہ ایک تیر سنسناتے ہوئے آتا ہے اور حضرت قتادہ کی آنکھ کو چھید کر نکل گیا, آپ کی آنکھ کا ہلکا باہر لٹکنے لگا. حضرت قتادہ خود اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی, میں نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کے گولے کو, اس حلقے کو کھینچ لیا, اپنی مٹھی میں رکھ لیا, اور پھر میں مسلسل تلوار چلاتا رہا یہاں تک کہ میں تلوار چلاتے ہوئے اور دشمن کو کاٹتے چھاٹتے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا.
اور اس کے بعد میں نے اپنی مٹھی کھولی, میری آنکھ میری ہتھیلی میں تھی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے. کس کس محدث پہ آپ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاؤں گے بھائی؟ صحابی پہ لگاؤں گے, رسول اللہ پہ لگاؤں گے, امام جلال الدین سیوطی پہ لگاؤں گے, امام قاضی ایاز پہ لگاؤں. امام قاضی ایاز کون ہے بتا دوں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام قاضی فضیل ایاز اپنے وقت کے ایسے محدث ہیں جن کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے. ایسے محدث جلال الدین سیوطی وہ ہیں محدث جن کو خاتم المحدثین کا خطاب محدثین اکرام نے دیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ وقت کا محدث جس نے ہندوستان میں علم حدیث کو رائج فرمایا ہے. ایسے وقت کے محدث, اس روایت کے راوی, نقل کرنے والے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ آنکھ لے کر حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو قتادہ اللہ سے مانگنا چاہیے, مجھ سے مانگ تو یہ تو شرک ہو گیا, ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. اے قتادہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں جو آنکھ صحیح کر دوں؟ کیا میں کوئی سول سرجن ہوں جو آپریشن کر دوں؟ اے قتادہ جاؤ صبر کر لو, کچھ نہیں ہو سکتا. یا اگر تمہیں آنکھ کی درستگی کی ضرورت ہے تو بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ. نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے, حدیث کے جملے سماعت فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے قتادہ اگر تو چاہے تو نابینا ہونے پر دنیا میں صبر کر لے اور اس کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لے. اب اس پر اگر اعلیٰ حضرت یہ بولے تو کچھ لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, نبی کی جنت ہے, جس کو چاہے بانٹ دے. کہا قتادہ اگر تو چاہے تو دنیا میں نابینا ہونا پسند کر لے, صبر کر لے اس پر, اور اس کے بدلے اس کے بعد مجھ سے جنت لے دے. حضرت قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی آپ کی محبت, آپ کے عشق کے طفیل, آپ کی پیروی کے طفیل جنت تو مل ہی جائیں گی, آپ آنکھ درست فرما دیجیے. صحابی تھے نا, وہاں بھی تھوڑی تھے. عقیدہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا, یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا پکا نمازی ہوں, نماز کے بدلے جنت ملے. اللہ کے نبی میں بہت بڑا حاجی ہوں, حج کے بدلے جنت ملیں گی, جہاد کر رہا ہوں جنت ملیں گی. نہیں, اے اللہ کے نبی آپ کی محبت, آپ کی صحبت, آپ کی اتباع کی وجہ سے مجھے جنت تو مل ہی جائیں گی, آپ آنکھ درست فرما دیجئے. یہاں سے صحابی کا عقیدہ پتا چل رہا ہے کہ شفاعت جو ہے, نجات جو ہے, جنت کا جو مدعا ہے وہ نبی کی محبت ہے, نبی کا عشق ہے, اعمال نہیں ہے. اعمال اللہ کے بارگاہ میں مقام مقبولیت کے درجے پہ فائز کرنے کا ذریعہ ضرور ہو سکتے ہیں, اعمال درجات بڑھانے کا ذریعہ ضرور ہے, مگر جنت ملیں گی تو فضل رسول اللہ, فضل خداوندی سے ہی ملیں گی. اس بارے میں حدیث سنا دیتا ہوں میں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کوئی جنت میں نہیں جائیں گا مگر یہ کہ فضل خداوندی سے, صرف فضل خداوندی سے جنت میں جائے گا. کوئی اعمال کے بل پہ جنت میں نہیں جائے گا, کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوتے, عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال دیکھیں کتنا سنجیدہ اور پیچیدہ ہے. سنجیدہ بھی ہے, پیچیدہ بھی ہے. پیچیدہ اس لیے کہ نبی سے سوال ہے, سنجیدہ اس لیے کہ بات کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے, عقیدہ دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کیا آپ بھی, مجھے بتاؤ نبی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں تم کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں؟ جو یہ کہے کہ نبی کا کوئی فلاں عمل قبول نہیں وہ کافر ہے. ہر عمل نبی کا مقبول ہے, مگر پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں, میں بھی اپنے عمل کے بغیر عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا, مگر یہ کہ رب کا فضل و کرم مجھے ڈھانپ لے. نجات کا مدار فضل خداوندی, اور فضل خداوندی کیا ہے؟ ایمان. ایمان جس کے پاس ہوں گا فضل خداوندی ہے. ایمان کافر جنت میں نہیں ہے, کافر پہ جنت حرام ہے, مشرکین پہ جنت حرام ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بخاری شریف میں امام بخاری بیان کر رہے ہیں, جلد اول کے اندر فرماتے ہیں, ابتدائی باب کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. محبت رسول مدار نجات
तहफ़्फ़ुज़ ईमान, वही कतादा का अक़ीदा, अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत से तो मैं जन्नत में चले जाऊंगा। हज़रत कतादा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उस आग को लिया, उसके बाद मेरी आंखों के हल्के पे वहीं लगाया जहां वो था, फिर अपना लुआब दहन लिया, मेरी आंख पर मला, और उसके बाद कहते हैं कसम वहदहु ला शरीक की, मेरी आंखें ऐसी रोशन हो गई कि मैं ताज्जुब में हूं कि वो आंख जो पहले से दुरुस्त थी वो ज्यादा देखती है कि या वो आंख जिसको रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से दुरुस्त किया है। कसम वहदहु ला शरीक की, जिसको रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया वो आंख ज्यादा रोशन है, ज्यादा दूर तक देखती है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कतादा तुम बहुत चालाक निकले, तुम बहुत होशियार निकले, आंखें भी दुरुस्त करा ली और अल्लाह रसूल को खुश भी कर लिया। अल्लाह रसूल तुमसे ऐसे राजी हुए, जाओ तुम्हें आंख भी दी गई और जन्नत भी अता कर दी। तो ये है वसीला साहबा ने बना। अगर मैं इस पे बयान करते बैठे रहूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। आइए अब एक एतराज सुन ले, यहाँ भी एक एतराज आता है, वसीला जिंदों का मांगा जाए मुर्दों का नहीं। यानी किस तरह रोकना, जितनी जद्दोजहद हो सकती है, लाओ नए नए एतराज, नई नई बातें, और लाते इसलिए मैंने बता दिया बरेलियों की पास जवाब है, लाते इसलिए। अब एक तरह जिंदों का वसीला जायज है, मुर्दों का नहीं। रसूलुल्लाह जब तक हयात है तब तक मांगना जायज था, और रसूलुल्लाह का विसाल हो गया अब थोड़ी जायज है। तो तुम तो रसूलुल्लाह के विसाल के बाद मांगते हो। माज़ अल्लाह जुरत करके तो बाद गुस्ताख ये तक कह देते हैं कि रसूलुल्लाह तो मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या मांगते हो? सुनते थोड़ी है, हाजत पूरी करने के अख्तियार थोड़ी रखते। मैं दो दलील दूंगा। पहली दलील सुन लीजिए। इस वक्त मेरे हाथ में किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला की जो शारह बुखारी है, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी। 851 हिजरी में आपकी विलादत हुई। अपने वक्त के जलील व कद्र मुहद्दिस 4 जिल्दों में अल मवाहिबुल लदुनिया तहरीर फरमाई। उसके बाद मैं ये जो रिवायत पढ़ रहा हूँ इसकी और भी दलीलें बयान करूंगा। आइए पहले मैं हदीस पढ़ लेता हूँ। सफ़ा नंबर इसका 82 है अल मवाहिबुल लदुनिया का। हज़रत इमाम कस्तलानी हदीस को रिवायत करते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। कहते हैं वान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से मरवी है। काल, वो कहते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लम्मा इफ्तरक आदमुल खतिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लर्जिश वाक़ई हो गई। कौन सी? गंदुम का दाना खाने से मना किया गया था, आपने गंदुम का खाना खा लिया, जन्नत से उतार दिए गए, जमीन पे तशरीफ लाए, उसकी पादाश में जो लर्जिश वाक़ई हो गई, आप रोते रहे कई सौ साल तक। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का कौल बयान कर रहे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लम्मा इफ्तरका आदमुल खतिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब लर्जिश वाक़ई हो गई, काल, हज़रत आदम ने अर्ज किया या रब्बी, ऐ रब, असअलुका बिहक्कि मुहम्मदिन लम्मा गफरत ली, ऐ परवरदिगार आलम, मैं रसूलुल्लाह के वसीले से तुझसे कहता हूं कि मेरे गुनाह को माफ फरमा। किसके वसीले? असअलुका, असअलुका के मायने होते हैं उनके वसीले से, बेहक्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के साथ, उनके हक के जरिए, ऐ परवरदिगार रसूलुल्लाह के वसीले से तुझसे अर्ज करता हूं कि मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे। फ़क़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या आदमो व कैफ़ अरफ़त मुहम्मदन व लम अख़लक़ा, ऐ आदम तूने मोहम्मद को कैसे जाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना कैसे? अभी हुजूर पैदा हुए हैं क्या? बज़ाहिर नहीं, बज़ाहिर नहीं, क्योंकि हदीस में बाद में आ जाएंगे। ऐ आदम तूने रसूलुल्लाह को कैसे जाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना? वलम अख़लक़ा, मैंने तो अभी उन्हें पैदा भी नहीं किया। काल, हज़रत आदम ने अर्ज किया ले अन्नका या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदीका, ऐ परवरदिगार आलम तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया, अपने कुदरत कामला से मेरी तख्लीक की। वनफ़ख़त फ़िया मिन रूहिका, रूहिक, और तूने अपनी जानिब से मुझ में रूह डाली। रफ़अत रासी, फिर मैंने अपने सर को उठाकर देखा जब तूने मुझ में रूह डाली। फ़राअयतु अला क़ौमिल अर्शी मक्तूबा, तो मैंने अर्श पर एक तहरीर लिखी भी देखी, और वो तहरीर क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने तहरीर लिखा हुआ देखा। कहां पर देखा? अर्श पर। फ़अलिम, तो मैंने जान लिया, इन्नका लम तस्फिक,
میں نے پہلے لکھا ہوا دیکھا. کہاں پر دیکھا؟ عرش پر. فعلمت، میں نے جان لیا، انک لم تصف الی اسمک الی احب الخلق الی، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا اس سے تو کتنی محبت کرتا ہوں گا کہ تو نے نہ اپنی ذات سے اس کو جدا کیا نہ اس کے نام کو اپنے سے جدا کیا. دیکھیں آدم کیا کہہ رہے، میں نے جان لیا، اسی وقت میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. کیسے رکھا؟ ذرا میں اس کی تشریح کر دوں. ذرا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ. کہاں ختم ہوا یہ؟ اللہ پہ. اب کلمے کا دوسرا جز پڑھیے، محمد. کہاں سے شروع ہوا؟ ختم اللہ پہ، شروع محمد سے. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. کتنا قریب رکھا، ایک واو کا بھی فرق آنے نہیں دیا، ایک لفظ کا بھی فرق آنے نہیں دیا. تو آدم نے کہا رب کائنات، میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو عرش پر میں نے لکھا ہوا پایا کلمہ طیبہ کو. میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے تو اس سے کتنی محبت کرتا ہوں گا. فقال اللہ تعالی صدقت یا آدم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم تو نے سچ کہا، سچ کہا تم نے. انہو لاحب الخلق الی، تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ذات ہے. وَإِسْتَلْتَنِي بِحَقِّ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، تو نے اس کے وسیلے سے مانگا اس لیے میں تجھے بخش دیا ہے. لولا محمد ما خلق، اے آدم اگر اس ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث یہاں ختم ہو. امام عسقلانی آگے لکھتے ہیں رواہ البہقی، امام بہقی نے اس حدیث کو تخریج کیا. پھر دلائل النبوت، انہوں نے دلائل النبوت میں لکھا، انہوں نے ایک حوالہ دیا. یہ حدیث اور کہاں کہاں ہے سن لے، میں ذرا سنا دوں تاکہ بیچارے جو اہل حدیث بولتے اپنے آپ کو ان کو بھی پتا چلے کہ بریلیوں کے بعد اس تعلق سے کتنی حدیث ہے. یہ حدیث کتاب الشفا کے اندر امام قاضی عیاض نے جلد 1 صفحہ نمبر 173 پہ نقل کی ہے. امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے المستدرک کے اندر، امام حاکم کون ہے؟ امام بہقی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے المستدرک کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 615 پہ اس کو نقل کیا. اور اب اس امام کا میں نام لے رہا ہوں جن کو اہل غیر مقلدین بنام اہل حدیث سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی کتاب الوفات صفحہ نمبر 47 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. اور امام حاکم اس حدیث کے بارے میں المستدرک میں فرماتے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں. تو یہ حدیث سے کیا ایک بات پتہ چلی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے مگر نبی کا وسیلہ ایک نبی لے رہا ہے. اور وسیلہ پکڑنا یہ نبی کی سنت ہے. اب آئیے دوسری حدیث سنا دیتا ہوں، کیونکہ اعتراض یہ تھا کہ زندوں کا ہی وسیلہ لیا جا سکتا ہے وصال یافتہ کا نہیں. تو پہلی دلیل میں نے یہ دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پیدا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی وسیلہ لیا گیا، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے اس کے بعد بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. اب اس کی دلیل کے لیے ایک کتاب دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے تفسیر نصفی. امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے جس کا مشہور نام تفسیر مدارک ہے. تفسیر مدارک سنا ہوا، اسی کو تفسیر نصفی بولتے ہیں. 4 جلدوں میں آتی ہے. اس کی پہلی جلد قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر. اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو، اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ. اور پھر کیسے آؤ؟ فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول، اور اگر ہمارا رسول تمہارے لیے شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے، لواجد اللہ تواب الرحیم، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ. یہ قرآن میں کس میں ہے؟ قرآن میں. تو سب سے پہلے 2 چیزیں ثابت کرے. اللہ نے فرمایا جب تم جانوں پہ ظلم کرو، گناہ کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، پھر اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. اور اگر میرا نبی تمہارا وسیلہ بن جائے، تمہارے لیے شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے. یہ قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف کہہ دیں، راوی کو ضعیف کہہ دیں، اسناد کو ضعیف کہہ دیں، متن کو ضعیف کہہ دیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ انکار کریں کہ قرآن عظیم میں ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت پر عمل رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھا، بعد وصال نہیں ہو سکتا، تو آپ ثبوت لائیے کہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے اور وہ قیامت تک نہیں لا سکتے. تو معلوم ہوا کہ اس آیت پر عمل ہوگا. اب اس آیت کی تفسیر کے اندر، یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ذرا سنیے حدیث کے الفاظ. حدیث لکھتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی. حضرت علی کہتے ہیں جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ دن بعد یا کچھ بعد ایک عربی، عرب کا رہنے والا ایک شخص حاضر ہوا. فرمی بنفسہ علی قبری، اور اس نے رسول اللہ کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا، قبر پر وہ جھک گیا. وَحَسَا مِن تُرَابَهُ عَلَى رَأْسِ، اور اس نے قبر اقدس کی مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا جملے حضرت علی کے حدیث کے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. ایک بات اس سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ بعد وصال نبی یا رسول اللہ کہنا صحابی کی سنت ہے. تو یا رسول اللہ سے بھی اختلاف ہے ان کو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ قلت، تو آپ نے فرمایا ہے فسمعنا، اور ہم نے سنا ہے، وقال فیما انزل علیہ، اور آپ پر اللہ نے کلام نازل کیا، اور وہ کلام یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب تم گناہ کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ شفاعت کے لیے. یہ کلام ہم نے سنا. وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے. وَجِئْكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، آپ میرے گناہوں کے لیے رب سے استغفار کیجئے. فَاسْتَغْفِرْ لِي مِنْ رَبِّي، اپنے رب سے استغفار کیجئے. اور میں بھی استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ من ذنبی، میں بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. آپ بھی رب کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار عرض کیجئے. اب حضرت علی کہتے ہیں فَانُدِيَّ، ہم نے سنا من قبرہ، کہ قبر رسول سے آواز آئی قد غفر لکا، جا تجھے بخش دیا گیا. بعد وصال آ رہا ہے مانگنے والا، کس پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ علی پر، وہ صحابی رسول عربی پر، امام نصفی پر. اور اگر شرک کے فتوے لگانے کا اتنا شوق ہے تو چند حوالے اور دے رہا ہوں، ان پہ بھی لگاؤ ضرورت ہو تو. یہی روایت، یہی حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن عظیم کی تفسیر جلالین صفحہ نمبر 80 پر اس کو نقل کیا ہے. مصباح الظلام کے اندر حضرت امام المرقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 51 پر اس کو نقل کیا ہے. المغنی کے اندر حضرت امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 588 پہ نقل کیا ہے. اور آخری حوالہ سن لو، اس پہ جرات ہو تو غیر مقلدین پہلے ان پہ فتویٰ لگائے، بعد میں دوسروں پہ لگائے، کیونکہ ان کے مسلم بزرگ، ان کے سب سے بڑے حضرات جن کو یہ بہت مانتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر انہی کی پڑھتے ہیں، وہ علامہ ابن کثیر. ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر جلد 1 صفحہ 727 پر بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی مانگنا جائز ہے. اب ایک سوال یہاں ایک آتا ہے، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا، پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا. کہ بھائی مقصد پورا ہو جائے تو پھر وہ کام ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں ناگپور سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، مقصد تھا سیونی جانا، سیونی آ گیا، میں اتر گیا، میں سیونی سے آگے تو نہیں بڑھا نا، کیونکہ مقصد سیونی آنا تھا. تو مقصد پورا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو بھائی آپ نے ایک چیز کے لیے وسیلہ طلب کیا، بات کام ہو گیا، وسیلہ ختم ہو گیا. آپ تو پوری زندگی وسیلہ مانگتے رہتے ہیں، پوری زندگی وسیلہ ہی پکڑے رہتے ہیں، مقصد پورا ہوتا ہی نہیں آپ کا. تو میں کہوں گا کہ وسیلہ سب سے بڑھ کر کس چیز کے لیے، کس بات کے لیے مانگا جاتا ہے؟ رضا الہی، قرب خدا بندی. جس ذات تک جانا ہے وہ ذات لامتناہی ہے، لامحدود ہے. واہ. تو جب اس ذات کی حدیں نہیں، وہ لامتناہی لامحدود ہے، اس لیے وسیلہ بھی لامحدود ہونا چاہیے، اس لیے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جب تک دنیا میں انسان رہے، نبیوں کو وسیلہ سمجھے، بزرگوں کو وسیلہ سمجھے. اور ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اختتام کروں گا. یہ ہے بخاری شریف، جس کو دیکھتے سے ان کو آنے لگتا ہے بخار.
کیونکہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری میں ان کو صرف ایک مسئلہ ملتا ہے، رفع دین کرنا. ہر سنی کو پکڑیں گے آپ لوگ رفع دین نہیں کرتے، بخاری میں آیا رفع دین کرنا. رفع دین سمجھتا ہے آپ کو؟ آپ کے لیے نیا ہوں. ہمارے ناگپور میں بہت ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ گھوڑوں کی طرح دم جیسے گھوڑے ہلاتے ویسے ہاتھ مت ہلایا کرو. منسوخ ہو گیا، پہلے تھا وہ. تو بہرحال بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر وہ آپ کو کبھی نہیں سنائیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. اب حدیث میں یہ سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قبر پہ جائیں شرک، ولیوں سے مانگے شرک، فاتحہ دلایا شرک، پوری زندگی شرک 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 کا رٹ لگاتے ہیں. مگر آئیے بخاری شریف کی ہے جلد 1 کتاب الجنائز، جلد 1 کتاب الجنائز، باب نمبر 855. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب کا نام الصلاۃ علی الشہید، شہیدوں پر نماز پڑھنا، شہیدوں کی نماز پڑھنا. حدیث نمبر 1256، 1256، یہ سب یاد کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے ہیں، پوری سند بیان کرتے ہیں. حضرت امام بخاری حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، عن عقبہ بن عامر، ان سے حدیث بیان کی حضرت عقبہ بن عامر نے. وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته على المیت. وہ کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، نکلے. کہاں نکلے؟ علی اہل احد، احد کے شہداء کی قبروں پر آپ گئے. صلاتہ علی المیت، اور ان کی قبروں پر آپ نے نماز پڑھی کئی سال بعد. اور نماز پڑھنے کے بعد ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، اور اس کے بعد نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سن لیجیے، انی فرات لکم فانا شہید علیکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے میرے صحابیوں میں تم سے پہلے گزر جاؤں گا، تم میرے بعد انتقال کرو گے. گویا نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ کون کب مرے گا، کس کا کب وصال ہوں گا. کہا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، اور پھر میرا حال کیا ہے؟ فانا شہیدون، یہ مت سمجھنا کہ میں چلا گیا تو تمہارے بارے میں جانتے نہیں، میں تم پر گواہ ہوں، تمہارے حالات کو بھی دیکھتا رہوں گا، تمہارے بارے میں مجھے خبر ہوتی رہیں گی، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو. فانا شہید، شہید کے معنی ہوتے چشم دید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھے. فانا شہید، میں شہید، علیکم، تم پر شہید ہوں، گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنْظُرُ عَلَى حَوْضِ الْآنَ، اور میں اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں، قسمیہ ہے، جملہ قسمیہ. وَإِنِّي وَاللَّهِ، انی واحد کا صیغہ، فرماتے میں واللہ، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہے حوض کوثر؟ کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی رہا، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی رہا، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، ہر آسمان کے درمیان کا گیپ 500 سال کی رہا. 7 آسمان، اس پہ جنت، زمین پہ منبر پہ رسول کھڑے ہیں، نگاہ عرش اعظم کو دیکھ رہی ہے، نگاہ جنت کو دیکھ رہی ہے، اور جنت میں بہتی ہوئی نہر کوثر کو بھی ملاحظہ کر رہی ہے. اور کہہ رہے شک نہ کرنا، اس لیے کہ قسم نبی کھا رہا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. واللہ، اللہ کی قسم، میں اپنے حوض کو، لا انظر علی حوضی، میں اپنے حوض کوثر کو الان ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ دیکھ رہی ہے حوض کوثر کو. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اب تو وہابیت کا بیڑا غرق ہو گیا. امام بخاری کٹر بریلوی تھے، قسم خدا کی. اب کیا کہتے ہیں سن گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہے.
زمین کے جس خزانے کو جب چاہوں نکالو، جس کو چاہوں عطا کر دو. اور کیا راوی کہتے ہیں حضرت عقبہ او مفتاحین، یا شاید یہ کہا اللہ کے نبی نے کہ مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے، یا یہ فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. یہاں راوی کو تھوڑا سا شک ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، خبردار ہو جاؤ مجھے اس بات کا کوئی شک ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں. اخاف مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم پر کس بات پہ، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. یہ ہے میرے بیان کا اصل موضوع. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما خاف، مجھے کوئی خوف نہیں، علیکم، تم پر، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. تم میرے بعد شرک ہرگز نہیں کرو گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گی. ولیکن، مگر صرف، ولیکن اخاف، صرف مجھے اس بات کا تم پر خوف ہے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فی، کہ تم میرے بعد آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، دنیا کی طرف میں لڑو گے. تم لڑ سکتے ہو، بٹ سکتے ہو، مگر شرک نہیں کر سکتے. نبی قسم کھا کے گئے کہ تم شرک نہیں کر سکتے، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک بناتے پھر رہے ہیں. تو بھائی تمہاری ماننا کہ نبی کی ماننا؟ اور پھر نبی کی بھی کیسی حدیث جس میں ہر بات پہ اللہ کے نبی نے قسم یاد کی، اللہ کی قسم کھا کھا کے فرما رہے ہیں. تو نبی کیا جھوٹی قسم کھائیں گا؟ تو اب یہ کہہ دو یا تو امام بخاری بھی جھوٹے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر بھی جھوٹے ہیں، سچے صرف آپ ہی ہیں. تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا. جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے. عالم تو یہ ہے کہ آپ تعجب کرو گے، تقویۃ الایمان اٹھائیے آپ، تو اس میں آپ ایک جگہ پڑھو گے تو بڑی ہنسی آئیں گی آپ کو. اور بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی اٹھائیے، اس میں بھی آپ پڑھو گے تو ایک ہنسی آئیں گی. لکھتے سیوئی کھانا شرک ہے، صحرا پہننا شرک ہے. دولہے لوگ صحرا پہنتے ہیں نا. اور آئیے مذہب اعتدال، مسلک اعلیٰ، اعلیٰ سے پوچھا جاتا ہے دولہے کا صحرا پہننا کیسا ہے؟ صحرا سمجھ آپ کیا پہنتے ہیں؟ کیا پہنتے ہیں؟ سنی پہنتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا جملہ فرماتے، دیکھیے یہ ہے امام کی شان. کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کریے، بریلی کے چاہے امام احمد رضا پر چھوڑ دیں. امام حضرت فرماتے صحرا دنیاوی رسم ہے، کی تو کیا، نہ کی تو کیا. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ نبی نے حکم دیا نہ منع کیا. دنیاوی رسم اگر کیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی کوئی غلط نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں. اور فرماتے جو صحرے کو جائز جو ہے لازم سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو صحرا پہننے کو برا جانے، پہننے والے کو تانے دے، وہ بھی جاہل ہے. یہ ہے مذہب اعتدال. کیوں بھائی؟ ایک دنیا کی رسم ہے، خوشی ہے پہن لیا، اس کے بعد پیسے دے دو، پھول پہن لیا. اور اگر اس نیت سے پہنا، میری کتاب قدیم زندگی میں نے لکھا ایک مسئلہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی مدارج النبوت کے حوالے سے کہ غلام رسول اللہ کے پسینے اقدس سے پیدا ہوا ہے. اگر اس نیت سے پہن لیا کہ یہ غلام نبی کے پسینے کا حصہ ہے، جنس ہے، اور یہ مجھ سے قریب ہے، تو جتنی دیر ہے میں اس کو دیکھوں گا تو نبی کے پسینے کی یاد آئیں گی، جتنی دیر سونگوں گا نبی کے پسینے کی خوشبو کا احساس ہوگا، اور میں درود پڑھوں گا تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا. نیت ہے. کیوں؟ الاعمال بالنیت، عمل کا مدار نیت پر ہے. تو جیسی نیت، تو پہننے والے کی نیت کیا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بھی صحرا پہنے ہوئے چلو میں بھی پہن لیتا ہوں، تو آپ نے کہا شرک ہو گیا. معاذ اللہ، نہ اللہ صحرا پہنتا ہے نہ سیوئی کھاتا ہے، وہ کھانے سے پاک، پہننے سے پاک. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو سیوئی کھانا کھاتے شرک ہو گیا. تو ان کے بات بات پہ شرک ہے، اتنا شرک ہے کہ پوچھیے مت. مگر آپ اس چکر سے ہٹیے، مطالعہ کیجیے. آج سب سے بڑی دو چیزوں کی کمزوری ہے ہمارے، اور انشاءاللہ یہ کمزوری اگر اللہ نے چاہا دور ہو جائے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. میں اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم وحدہ لا شریک کی، کہ اگر روئے زمین پر کوئی مکتب فکر، کوئی فرقہ حق پر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا فرقہ. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جب چاہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آؤ پیارے ہنر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزما. تو یہ حق ہے. علم ہمارے یہاں ہے، دلائل ہمارے یہاں ہے. کمی صرف کیا ہے؟ ناواقف ہونا. اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے دو ذریعے. پہلا، کتابیں خود پڑھنے کی عادت ڈالو.
किसी की भी सुन्नी सुनाई को मत करो। कोई अगर आपके कान में कुछ डालता है, बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि उसकी दाढ़ी देखो, जुब्बा देखो और उसका थोबड़ा देखो। उसको अपने उलमा से तहकीक करो, अपने उलमा से पूछो, हजरत फलां ने बोला इसका क्या है। खुद फैसला मत कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको मालूम हो। लोग अलग अलग तरीके से शुबहात जहन में डाल देते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इल्म हासिल करो। और दूसरी चीज अमल की तरफ तवज्जो। अहले सुन्नत में अमल की बड़ी कमी है। तो ये दो चीजें अगर हमारे यहाँ हो जाए, अमल और इल्म, तो कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप अपने सवालात भेज सकते हैं। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the belly of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah.